السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک سنسنی خیز اور پراسرار کہانی۔ بشیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر والی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ شکیلہ اس وقت اٹھ کر کہاں چلی گئی ہے۔ وہ چند دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ رات میں شکیلہ اکثر کچھ وقت کے لیے چارپائی سے غائب ہو جاتی، صبح ہونے پر وہ گھر میں ہی ہوتی۔ اس بارے میں اس نے جب بھی شکیلہ سے پوچھا تو وہ ہنس کر ٹال دیتی۔ 2 روز پہلے بشیر کے زور دینے پر اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں وہم ہو گیا ہے، میں بھلا رات میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اگر میں اٹھتی بھی ہوں تو باتھ روم تک جاتی ہوں۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہوں تم موجود نہیں ہوتی، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، میرا خیال ہے تمہیں خواب آتا ہوگا۔ شکیلہ نے کہا، خواب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل ایک خواب آتا ہے اور یہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ خواب نہیں، حقیقت ہے یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ بشیر اس وقت خاموش ضرور ہو گیا تھا، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ معلوم کر کے رہے گا یہ کیا چکر ہے۔ بشیر کا گاؤں رحیم پور سے 1 میل دور پہاڑی سلسلہ میں تھا، جہاں پختہ سڑک بھی موجود نہ تھی۔ کچا راستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ بشیر اور شکیلہ کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بشیر کو بہت چاہت تھی، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کی بھی اولاد ہو اور وہ بچوں کو کھلا سکے۔ شکیلہ میکے جانے لگی تو بشیر نے تاکید کی کہ وہ اچھی ڈاکٹرنی کو دکھائے کہ ہم اولاد سے کیوں محروم ہیں۔ شکیلہ میکے میں 1 ہفتہ رہی۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا جس نے دوا تجویز کی اور مہینے بعد ڈاکٹرنی کے پاس واپس آنا تھا۔ پورا مہینہ وہ میکے میں نہیں رک سکتی تھی کیونکہ وہ 1 ہفتے کا کہہ کر آئی تھی۔ ان کے گاؤں کا فیضو لوگوں کو بیل گاڑی سے شہر لے کر جاتا اور شام کو واپس لاتا تھا۔ شکیلہ جس دن بیل گاڑی میں آ رہی تھی، اچانک بادل گھر آئے۔ تیز آندھی طوفان کی وجہ سے بیلوں نے گھبرا کر تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ پہیوں کے نیچے پتھر آنے کی وجہ سے بیل گاڑی الٹ گئی اور مسافر گر گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ طوفان سے بچنے کی کوشش میں مسافر بھٹک گئے۔ 1 گھنٹے بعد طوفان تھمنے پر مسافروں کو ڈھونڈ کر دوبارہ سوار کر لیا گیا، مگر شکیلہ کھو گئی، اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ فیضو انتظار کرنا چاہ رہا تھا مگر کافی تلاش کے بعد مسافروں کے شور مچانے پر دوبارہ سفر کرنا پڑا۔ طوفان سے مسافر بوکھلا کر جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ رات گئے شکیلہ گھر نہ پہنچی تو بشیر نے پریشان ہو کر فیضو سے پتہ کیا اور حقیقت معلوم ہونے پر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ وہ شکیلہ کو تلاش کرنے اکیلے ہی چل پڑا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، پھر بھی وہ فیضو کے بتائے پتے پر شکیلہ کو ڈھونڈتا رہا مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رات کی تاریکی مزید آگے بڑھنا خطرناک تھا، سو وہ واپس پلٹ آیا اور شکیلہ کی تلاش کا کام اگلے دن پر رکھ دیا۔ دوسرے دن سویرے ہی شکیلہ کی ڈھونڈ شروع ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ جنگل کے اندر تک چلے گئے مگر شکیلہ کو نہ ملنا تھا اور نہ مل سکی۔ سب نے تصور کر لیا تھا کہ کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور ملتی۔ بشیر بھی صبر کر کے بیٹھ گیا۔ 3 ماہ گزر جانے کے باوجود بشیر کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ شکیلہ کو کسی جانور نے نہیں کھایا، وہ زندہ ہوگی۔ ایک دن اس نے سنا پڑوس کے گاؤں مختار گوٹھ میں ایک عورت جنگل سے گمسم حالت میں ملی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور پالا ہوگا، اس لیے وہ انسانی زبان نہیں سمجھ رہی، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بن مانس بڑی تعداد میں موجود تھے اور ان کے بارے میں یہ کہانیاں مشہور تھی کہ وہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے اور پالتے ہیں۔ ایسا بچہ جب انسانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ بڑے عرصے بعد نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ غرض کے طرح طرح کی قیاس آرائیاں پھیل چکی تھی۔ بشیر کو بھی شوق ہوا کہ وہ اس عورت کو دیکھے۔ مختار گوشت جا کر اسے معلوم ہوا کہ علاج کی غرض سے اس عورت کو اسپتال میں رکھا گیا ہے۔ گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں، لیکن انہیں شک اس طرح ہوا کیونکہ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور جسم کپڑوں سے نہیں پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔
گاؤں والوں سے خود کو چھڑا کر وہ دوبارہ جنگل میں بھاگنا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے گاؤں والوں نے قابو کی تھی۔ ہسپتال میں جیسے بشیر کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ شکیلہ تھی۔ شکیلہ کو دیکھ اسے خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بیتی جو وہ ایسی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ذہنی صدمے کے باعث ایسا ہوا، مگر اپنوں کو دیکھے گی تو نارمل ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز نے ٹھیک کہا تھا، 15 دن میں ہی وہ نارمل ہو گئی، مگر کبھی کبھی وہ کھوئی کھوئی سی دکھائی دیتی اور اب وہ راتوں کو چارپائی پر سے غائب ہو جاتی تھی۔ بشیر چارپائی سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہے۔ شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ بہت لمبے سانس لے رہی تھی، جیسے بہت سارا فاصلہ بھاگ کر طے کیا ہو۔ بشیر نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور سو گیا۔ دوسری رات بشیر نے دروازے پر تالا ڈال کر چابی تکیے کے نیچے رکھ لی۔ بشیر نے بظاہر آنکھیں بند کی تھی، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے پر شکیلہ اٹھی اور باہر جا کر واپس آ گئی۔ اس نے تالا دیکھ لیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ بشیر کی چارپائی کی طرف بڑھی تو بشیر نے بند آنکھوں سے ہی کہا، رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ بشیر کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی، مگر جب بھی بشیر کی آنکھ کھلتی اس نے شکیلہ کو بے قرار پایا۔ صبح بیدار ہونے پر اس نے دیکھا کہ شکیلہ کی آنکھیں سرخ تھی، یعنی وہ رات بھر نہ سو سکی تھی۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، وہ چارپائی پر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح بیدار ہونے پر شکیلہ خفا ہوتے ہوئے بولی، بشیر تم دروازے پر تالا کیوں ڈالتے ہو؟ بس ایسے ہی، لیکن تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ بے فکر رہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی، میں بھی کھونا نہیں چاہتا۔ پھر یہ بے اعتباری کیسی؟ 2 دن سے تالا کیوں لگا رہے ہو؟ ان دنوں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، کہیں چور نہ گھسیں اس لیے۔ بشیر نے بات بنائی۔ ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے جو چور اٹھا کر لے جائیں گے؟ شکیلہ نے کہا، جو بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ شکیلہ سے جب کچھ بات نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ناشتہ کر کے جب بشیر گھر سے نکلا تو اس کی نظر مکان کی دیوار پر پڑی، جہاں بہت گہرا گڑھا کھدا تھا، جیسے جانور نے کھودا ہو۔ بشیر کی سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کے گھر کے ساتھ زمین کھودنے کی۔ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے سوراخ کھود کر سامان چرا لیتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار میں گڑھا بنا تھا جو سیدھا صحن میں کھلتا تھا۔ چوروں کا خیال آتے ہی بشیر نے پھاوڑے کی مدد سے مٹی ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کے بعد وہ کام پر چلا گیا۔ دن بھر مصروف رہنے کے بعد رات واپسی آنے پر اس نے گڑھے والی جگہ کو دیکھا تو وہ ہموار تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مطمئن ہو کر سو گیا، البتہ تالا لگانا نہ بھولا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ پیاس بھی شدت سے لگی ہوئی تھی۔ بشیر نے شکیلہ کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہ خالی تھی۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا اور صحن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ صحن میں جو منظر اسے دکھائی دیا وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شکیلہ صحن میں نیم مریاں حالت میں موجود تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلہ ریچھ سے بالکل خوفزدہ نہ تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا اور وہ اس عمل پر بہت مسرور سی ہو رہی تھی۔ بشیر سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ دیوار کے ساتھ گڑھا اس ریچھ کی ہی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے زمین کھودی تھی۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آیا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ پر اس پر حملہ کرے گا، بشیر ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر وہ چارپائی پر گر پڑا۔ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور کلہاڑی لے کر صحن کی طرف لپکا، مگر صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا اور شکیلہ کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت ریچھ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر دور دور تک باہر ریچھ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بشیر ناکام ہو کر واپس آ گیا۔ شکیلہ بہت بری طرح سے خوفزدہ اور سہمی سی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ بشیر کو سخت غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ صحن کا منظر دیکھ چکا ہے۔ شکیلہ، یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔
راتوں میں اٹھ کر بھی تم اس ریچھ کے پاس جاتی رہی ہو، بولو یہ سچ ہے نا؟ بشیر نے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے، کہتے ہوئے شکیلہ کی نظریں جھک گئی۔ شکیلہ، آج میں سخت غصے میں ہوں اور کچھ کر نہ دوں، اس لیے مجھے سب بتا دو کہ تم کس طرح گم ہوئی اور تم پر کیا بیتی کہ تم حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی گئی، نہ جانے کتنی دیر چلی، بس طوفان سے بچنے کے لیے پناہ چاہیے تھی۔ بالآخر ایک جگہ مل ہی گئی۔ پہاڑیوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں غار میں داخل ہو گئی اور مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میں نے نکلنا چاہا کہ غار کے دروازے پر ایک ریچھ نظر آیا جو مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ میرا دم خشک ہو گیا۔ یہی ترکیب آئی کہ دم سادے لیٹ جاؤں کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر چلا جائے۔ میرے زمین پر لیٹتے ہی وہ تیزی سے لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں خوف پر قابو نہ پا سکی اور میری چیخ نکل گئی اور بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی اور نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میرا خوف جاتا رہا اور میں نے کانپنا بند کر دیا۔ مجھے عجیب سا سرور آ رہا تھا اور پھر کچھ یاد نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے کھا لیے۔ ریچھ غار میں نہ تھا۔ میں نے موقع جان کر نکلنا چاہا تو ریچھ نظر آ گیا۔ میں گھبرا کر پلٹ آئی۔ پیاس کی شدت پر دوبارہ باہر نکلی تو ریچھ پھر گونجے گا جیسے پنجے مارے گا۔ پیاس لگی ہے کیا پیاسی مر جاؤں؟ میں غصے سے بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا کر آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہوا میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ میں پیچھے چل پڑی اور کچھ دور ایک نہر نظر آئی۔ میں نے خوب پانی پیا۔ میرے پانی پی لینے پر اس نے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے میں غار میں چلوں، چنانچہ میں چل پڑی اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے غار میں داخل ہونے پر وہ باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنے بھی دن وہاں رہی، ریچھ نے بہت خیال رکھا۔ وہ جنگلی پھل میرے لیے لاتا، بس فرار نہ ہونے دیتا تھا۔ رات کے وقت وہ میرے جسم پر زبان پھیرتا تو میں بے خود سی ہو جاتی اور پھر ایسی عادت ہوئی کہ رات کا انتظار کرنے لگی۔ اس لذت کے باعث غار کو چھوڑنے کا دل ہی نہ کرتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی، بس اتنا یاد تھا کہ رات کو ریچھ آئے گا اور میرے جسم پر زبان پھیرے گا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ریچھ میری طرف سے بے فکر ہو گیا۔ اب وہ غار سے دور تک چلا جاتا تھا اور میں فائدہ نہ اٹھا پاتی کیونکہ کچھ یاد نہ تھا کہ میں کون ہوں۔ ایک دن نہر پر جانے نکلی تو انسان نظر آئے۔ میں گھبرا گئی اور بھاگنے لگی، مگر انہوں نے پکڑ کر ہسپتال بھیج دیا اور علاج شروع ہو گیا۔ پھر تم آ گئے اور گھر لے آئے۔ علاج پر میری یادداشت تو لوٹ آئی تھی، مگر مجھے ریچھ کی یاد آتی تھی۔ راتوں میں اکثر محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں کنڈی کھول کر باہر نکل گئی۔ گاؤں کے باہر وہی ریچھ مجھے درخت کے نیچے کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے سر کے جھٹکے سے پاس آنے کا اشارہ کیا اور میں بے خود سی ہو کر درخت کے نیچے لیٹ گئی اور وہ مجھ پر جھک گیا۔ صبح ہونے سے پہلے میں واپس آ گئی اور یہ معمول بن گیا۔ تمہیں بھی میرے غائب ہونے کا معمول ہوا تو تالا لگانا شروع کر دیا۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آتی تو وہ گڑھا کھود کر صحن میں آ گیا اور میں بے خود سی صحن میں آ گئی اور ریچھ وہی عمل کرنے لگا۔ اگر تم نہ دیکھتے تو یہ جاری رہتا، مگر تم نے دیکھ لیا تو ریچھ بھاگ گیا۔ میں پیش امام سے بات کرتا ہوں، بشیر نے کہا اور باہر جا کر پھر سے دیوار ہموار کر دی۔ بشیر نے پیش امام صاحب کو ساری بات بتائی تو کافی دیر سوچنے اور کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ انتہائی خبیث جن ہے۔ اس کے قبیلے کے جنات نے اس کی طاقتیں چھین کر جنگل میں پھینکا ہے، مگر مقناطیسی آنکھوں سے وہ جنگل میں آئی عورتوں کی یادداشت چھین لیتا ہے۔ دفاع کے طور پر قبیلے کے جنات نے اسے تھوڑی بہت جادوئی طاقتیں دی ہیں۔ اگر وہ جنگل میں مقررہ مدت شرافت سے بسر کرے تو معافی مل سکتی ہے۔ اس سے چھٹکارا کیسے ہے؟ بشیر نے پوچھا۔ میں تمہیں پانی پڑھ کر دوں گا، کسی طرح ریچھ کے سر پر ڈال دو تو شکیلہ کی صورت اسے بھول جائے گی۔ مگر میں کیسے کروں؟ وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ جائے گا اور شکیلہ تو اسے دیکھتے ہی بے خود ہو جاتی ہے۔ میں تعویذ دوں گا، شکیلہ کو پلانا تو ریچھ کی آنکھوں کا اثر نہ ہوگا، تم چھت سے اس پر پانی ڈال دینا۔ گھر آ کر بشیر نے سب کچھ شکیلہ کو بتایا اور تعویذ پلایا تو وہ رات بھر سکون سے سوئی، جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔
2 راتیں ایسے گزر گئی مگر ریچھ نہ آیا۔ تیسری رات وہ صحن میں آ گیا۔ ریچھ کو دیکھ شکیلہ اٹھ کھڑی ہوئی اور صحن میں آ گئی، مگر پھر محتاط انداز میں پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ ریچھ اس کی جانب بڑھا۔ بشیر بھی تیار تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے ہی بشیر نے پانی اس کے سر پر ڈال دیا اور پانی پڑتے ریچھ جلال میں آ گیا۔ شکیلہ کمرے میں بھاگ گئی۔ بشیر کو لگا کہ وہ حملہ کرے گا، مگر خلاف توقع وہ صحن میں بنے گڑھے سے واپس بھاگ گیا۔ بشیر نے شکیلہ کو تسلی دی کہ اب وہ نہیں آئے گا۔ صبح ہونے پر اس نے بشیر کے ہمراہ امام صاحب کو سب بتایا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب وہ تمہارے گھر کا ہی نہیں اس گاؤں کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ امام صاحب نے بلاؤں سے حفاظت کے لیے ایک بوتل مزید دی، جسے بشیر نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی بشیر نے دوبارہ اس ریچھ کو نہ دیکھا۔ اب بشیر باپ بھی بن گیا ہے۔